یعنی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ، ابھی دیکھیں ان کی عمر کیا ہے، اور دیکھیں ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یار 12-13 سال کا بچہ ہی کیا، اس کو کیا پتا ہو کہ کیا زندگی کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اور آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کا سٹانس دیکھیں کہ سامنے ابا جی بھی بیٹھے ہیں، ابو لہب بھی ہیں، تمام بڑے بڑے سردار ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا. ان اے سوسائٹی ویئر یو گیٹ دا بیٹنگ، آپ کو جو ہے مار پڑتی ہے اگر آپ کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں، جان تک لے لی جاتی ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ہی سپورٹڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم when he was at the age of 10, 12, 13. تو these are our real heroes. پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم نے شرٹ سے پھر سپر مین اور بیٹ مین کی پہنی ہے نا. پھر تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جو ہے غم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جس نے مجھے سلام نہ کیا ہو. بٹ لک ایٹ دیز پیپل، یہ میری بات کو جو ہے نا دیز گائز آر ناٹ ہارکننگ ٹو مائی میسج، وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا علی رضی اللہ عنہ کو ٹاسک دیا کرتے تھے. ابھی حالانکہ وہ بچے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کام کرو علی، تم باہر جاؤ اور نا بازاروں میں دیکھا کرو کعبہ کے آس پاس، اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جس کے تمہیں فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہو کہ ہی از لوکنگ فار سم تھنگ، اسلام کے بارے میں جو ہے انٹرسٹ لے رہا ہے، تو بس تم نے اس کے ایکسپریشنز ریڈ کرنے ہیں اور مجھے آ کے بتانا ہے، دین آئی ول ڈو دا جاب. تو علی رضی اللہ عنہ نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کعبہ کے آس پاس گھومتے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو ان کو نا ایک بندہ ہے عفیف الکندی، ہی از اے بزنس مین، اور یہ مکہ کے باہر ہوتا ہے، آتا ہے، اس کے ٹرم ہوتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یعنی کپڑے کا لین دین کرنا اور باقی جو ہے کاروبار اس کا چلتا ہے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو یہ آتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک بار نا کعبہ کے سامنے 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے، حضرت خدیجہ ہیں، اور پیچھے ان کے سامنے ایک بچہ ہے ان کے پیچھے نا، وہ بھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے. تو ہی گیٹس شاک، بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، واٹ آر دیز گائز ڈوئنگ. تو عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہی از مائی نیفیو، وہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ کہتا یہ ہے کہ جو رب ہے نا ہم سب کا رب، یعنی رب السماوات والارض، جس کو ہم پوج رہے ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ اصل رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. تو عفیف الکندی جو ہے وہ بس دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. اور بہت عرصے کے بعد وہ اسلام لے کے آتا ہے. اور تب نا جب اسلام لے کے آتا ہے نا بڑا پچھتاوے کے ساتھ بولا کرتا تھا کہ یا لیتنی کنت رابعہ، کہ کاش میں پہلے اسلام لے آتا تو میں ان تینوں میں سے ان کا چوتھا ہوتا، کہ I missed the chance. سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں نا السابقون السابقون. دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے، لوگوں کو فالو کرنا نا بڑا آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر 50 لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی اس گیدرنگ کی طرح کپڑے پہنیں گے نا تو آپ you will be one of them، آپ میں اور ان میں کوئی ڈفرنس نہیں رہے گا. فرق یہ آتا ہے کہ آپ اگر وہ 50 بندے ہیں اور انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہیں، وہ یعنی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط ہے، then you will become السابقون السابقون. اور ان کا پھر جو مرتبہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ بھی بہت بلند ہے. تو امام قرطبی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس کی انالوجی ایسے ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا شروع میں، تو اس وقت بھی 3 ہی لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی وائف ہاجر تھی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اور پیچھے ان کا جو ہے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے جو ہے نا اس کو ریزمبل کیا ہے اس واقعے کے ساتھ. اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ مکہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ایٹ دیٹ ٹائم ابو طالب از گون، وہ جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی، شی از آلسو گون، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہتی. تو اب جو ہے ہجرت کا جو ہے حکم آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ہجرت جو ہے کرنے لگتے ہیں، اور کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ
علی رضی اللہ عنہ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا میرے بستر پہ سونا ہے, یو ہیو ٹو سلیپ آن مائی بیڈ. اچھا دیکھیں, ہو یہ سکتا تھا کہ کوئی بھی بیڈ پہ نہ لیٹا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایز اٹ از وہ چلے جاتے. آپ لوگوں نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا, بڑا معروف واقعہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ اب جو ہوتے, یعنی انہوں نے کیا کیا تھا یہ مکہ والوں نے, کہ جو ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک قبیلہ انیشیٹ کرے گا نا نبی کریم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, تو ظاہری بات ہے پھر تمام قبیلے آ جائیں گے اور وہ جو ہے اس قبیلے کے پیچھے پڑ جائیں گے, اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک کام یہ کرتے ہیں, ہم جتنے بھی قبیلے ہیں نا ان کے جو ایک ایک نوجوان لے لیتے ہیں, تو سارے مل کے اٹیک کریں گے, تو پھر کسی کے اوپر بات نہیں آ سکے گی, تو ہم جو ہے نا ایزیلی وی کوڈ اسکیپ دین. تو کرتے یہی ہیں کہ سارے نوجوان جو ان کے ہوتے ہیں, جتنے بھی بدماش ہوتے ہیں, ان کو جو ہے فل اکوپڈ کر کے تلواریں وغیرہ دے کے کہتے ہیں کہ تم نے رات میں جو ہے نا تم نے اٹیک کرنا ہے. اب اندازہ کریں کتنا سنجیدہ معاملہ ہے. حالانکہ اس ٹائم پہ انہوں نے کتنے صحابہ ہیں انہوں نے جو ہے شہید بھی کر دیے ہوئے تھے, جو سمیہ ہیں, یاسر ہے, اور کتنے صحابہ ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو پرابلم. تو وہ جو ہے, اور ایٹ دیٹ ٹائم ہیز ایج از اراؤنڈ 22 اور 23, 22-23 سال کی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہ بستر پہ سو جاتے ہیں. اور اب آپ امیجن کریں, پٹ یور سیلف ان دیٹ سچویشن, اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ کہے تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی, کب کبھی تاری رہے گی کہ ابھی وہ آئے ابھی وہ آئے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن جو اس رات کو جو نیند آئی ہے نا, کبھی بھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی. دس از اے اسٹیٹمنٹ. سبحان اللہ. وہ مزے سے سوتے ہیں, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ بولتے ہیں آتے ہیں, تو پھر جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ پہلے چادر اوپر کریں گے, دیکھیں گے ہے, پھر جا کے اٹیک کریں گے. یعنی کتنا آپ یہ کہنے کہ کتنا ان کا اب یہ کہنے ایمان کا ٹیسٹ لیا گیا علی رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہوا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ مشکل حالات آتے ہیں تو واٹ وڈ بی ہز ریئیکشن. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اور اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آتی بھی ہے, ایک بہت زبردست حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور عجیب کی جب اردو میں تو جب عجیب ہم جو ہے نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں, عربک میں عجیب کا مطلب ہوتا ہے امیزنگ, کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہے. کیسے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر, مومن کے لیے ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے, اور یہ صرف اور صرف ولیس ذلک الا للمؤمن, یہ کسی کے لیے نہیں ہے یہ پریویلیج سوائے مومن کے لیے. کیوں؟ کیسے؟ اذا اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ, جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا, کوئی خوشی پہنچتی ہے, what does he do؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. سیدھا پارٹی کے لیے نہیں نکل جاتا کہ آج دیکھو مجھے یہ چیز ملی ہے, یو نو ہی اسٹارٹس پارٹنگ, اور اپنے دوست احباب سے عیاشیاں کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. نو, ہی تھینکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ.